پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رواں سال کی دوسری تاریخ کی چوتھی بڑی مندی ریکارڈ، سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ شدید مندی پر کاروبار کا اختتام ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ ایک دن میں 5 نفسیاتی حدیں گنوا بیٹھی۔ 100 انڈیکس 5478 پوائنٹس کمی کے بعد 1,67,691 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ٹریڈنگ میں 6,283 پوائنٹس کی گراوٹ بھی دیکھی گئی۔ آج مارکیٹ میں 25 ارب روپے مالیت کے 45 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا۔ گزشتہ ایک ماہ میں 100 انڈیکس میں 21,000 پوائنٹ سے زائد کمی ہوئی۔ سی ای او پی ایس ایکس فرخ سبزواری کے مطابق شرح سود میں کمی اور سیاسی صورتحال مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ صورتحال بھی ایک وجہ ہے۔ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تقرری کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ بانی رکن پی ٹی آئی اکبر ایس بابر نے درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت سزا یافتہ اور نااہل شخص اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی نہیں کر سکتا۔ محمود اچکزئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ اسپیکر رول کے تحت ارکان کے دستخطوں کی آزادانہ تصدیق کرنے میں ناکام رہے۔ درخواست کے مطابق دستخطوں کی تصدیق کے بغیر جاری کردہ نوٹیفیکیشن غلطی نہیں بلکہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ افغان حکومت کا شرپسندوں سے تعلق بے نقاب۔ طالبان نے پاکستانی فضائی کارروائی سے متاثرہ علاقوں تک میڈیا رسائی روک دی۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق افغانستان نے پاکستانی فضائی کارروائی کے متاثرہ مقامات پر افغان میڈیا اور شہریوں کی رسائی روک دی ہے۔ ریاستی زیر انتظام افغان میڈیا نے صرف ضلع بہسود کے ملبے کی فوٹیج دکھائی، باقی تباہ شدہ ٹھکانوں کی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق پکتیکا، خوست اور نگنہار کے رہائشیوں نے بتایا کہ فضائی حملوں کے فوری بعد فورسز نے کئی علاقوں کو گھیرے میں لے لیا۔ مقامی شہریوں کے مطابق دہشت گرد کئی سالوں سے یہاں اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ خوگانی، نگنہار، خوست اور دیگر مقامات پر صحافیوں کے جانے کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ ہمیں معلوم ہے شدت پسندوں کے سرپرست کہاں ہیں۔ پاکستان کے اندر خون ریزی جاری رہی تو ذمہ دار بچ نہیں پائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے خبردار کر دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ مسلسل رابطوں کے باوجود افغان حکام ان عناصر کے خلاف قابل اعتبار اور قابل تصدیق اقدامات کرنے میں ناکام رہے۔ پاکستان نے طویل عرصے تک تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنی کارروائیوں کو سرحدی علاقوں کے قریب دہشت گردوں کے ٹھکانوں تک محدود رکھا۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں قائم حکومت جسے اقوام متحدہ نے تسلیم نہیں کیا ہے، مسلسل دہشت گرد عناصر کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے رہی ہے، جو دوحہ معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ پنجاب پراپرٹی اونرشپ قانون کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا 1500 درخواستوں پر بڑا فیصلہ۔ ڈی آر سی کمیٹیوں کے تمام فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ تمام درخواستیں مزید کارروائی کے لیے متعلقہ ٹریبیونل کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ قانون میں واضح تبدیلیاں آ چکی ہیں اور قانون کے غیر آئینی ہونے سے متعلق درخواستوں کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ٹریبیونل نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت تمام درخواستوں کو سن کر قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ وزیر اعلیٰ کی پنجاب پولیس میں اصلاحات کا آغاز۔ پولیس کو چھاپہ مارنے سے قبل تحریری اجازت لینے کے لیے 3 اہم فارم متعارف کروا دیے گئے۔ پولیس کو ریڈ سے قبل اجازت نامہ، گرفتاری کا فارم اور ہدایات برائے تفتیش مکمل کرنا لازم ہوگا۔ حکام کے مطابق گرفتاری فارم میں ملزم کی بیماری، جسم پر تشدد کے نشانات اور ادویات کی فراہمی سے متعلق تفصیل فراہم کی جائیں گی۔ جائے وقوع تفتیشی افیسر، شواہد اور ملزم سے سوالات کی تفصیل تیسرے فارم میں فراہم کی جائیں گی۔ طارق رحمان کے وزارت عظمیٰ کا چارج سنبھالنے کے چند روز بعد ہی بنگلہ دیش کی آرمی میں اعلیٰ سطح پر بڑی تبدیلیاں کر دی گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آرمی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا کہ بھارت میں تعینات دفاعی مشیر بریگیڈیئر جنرل محمد حفیظ الرحمان کو ترقی دے کر میجر جنرل بنا دیا گیا اور انہیں 55 انفینٹری ڈویژن کا جنرل آفیسر کمانڈنگ تعینات کر کے فوری وطن واپس بلا لیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد معین الرحمان کو چیف آف جنرل سٹاف تعینات کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل میر مشفیق الرحمان کو آرمڈ فورسز ڈویژن میں پرنسپل سٹاف آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج۔ عمران خان کی اہل خانہ سے ملاقات کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات نہیں ہو سکی، رجسٹرار کا نمبر بھی بند ہے۔ پارلیمنٹیرینز باہر دھرنا دیے انصاف کے منتظر ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر اس لیے جمع ہیں کہ ہمارے کیسز لگائے جائیں اور انصاف ملے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو آنکھ کے علاج کے لیے اسپتال لے جایا جائے۔ سپریم کورٹ نے فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا، کیا رپورٹ داخلے دفتر کرنے کے لیے لی تھی۔
26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के 14वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने अलीमा खान के दोनों ज़मानतियों के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अदालत ने अलीमा खान और उनके दोनों गारंटर्स को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अलीमा खान दानिस्ता ट्रायल में रुकावट डाल रही हैं। जेल में आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी के केस में अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुजरिम दिलावर खान की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त पर पेशावर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेरा मौक्कल कल्ब के आर्जे में मुब्तला है। हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स की रिपोर्ट में मुलजिम को ऑपरेशन की हिदायत की, लेकिन जेल में तो डिस्प्रिन के अलावा कुछ नहीं मिलता। बीवी को दिया गया तोहफा वापस नहीं लिया जा सकता, इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। फैमिली कोर्ट फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी मोहम्मद शाबान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बीवी से अलहदगी के बाद शहरी ने साबका बीवी से जेवरात की वापसी का मुतालबा किया था। हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जुआ ऐप की मुबैना तशहीर केस में अदालत से डकी भाई को बड़ा रिलीफ। लाहौर की अदालत ने डकी भाई के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म देते हुए उन्हें यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करने की मखसूस इजाज़त भी दे दी। समाअत के दौरान अदालत ने वाज़ेह किया कि ज़ेर इल्तवा केस से मुतल्लिक किसी भी किस्म की गुफ्तगू यूट्यूब चैनल पर नहीं की जाएगी। केस के फैसले तक इस मामले पर अवामी बहस या तबसरा मुनासिब नहीं होगा। इमाद वसीम ने साबका अहलिया के इल्ज़ामात पर खामोशी तोड़ दी। पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम की कानूनी टीम ने सानिया अशफाक के इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे करार दे दिए। इमाद वसीम की कानूनी टीम ने सानिया अशफाक को बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी नोटिस भी अरसाल कर दिया। इमाद वसीम ने एक्स पर सहाफ़ी रियाजुल हक की एक वीडियो रिपोस्ट की, जिसमें एडवोकेट आलिया ज़रीन अब्बासी ने दावा किया कि सानिया अशफाक का इमाद वसीम पर ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। एडवोकेट आलिया ज़रीन अब्बासी ने कहा कि इमाद वसीम की कानूनी टीम ने इस मामले में तमाम ज़रूरी मेडिकल रिकॉर्ड जमा कर लिए हैं। उनका कहना था कि जुलाई 2025 में बेटे की विलादत के बाद तीनों बच्चों की तमाम जिम्मेदारियां भी इमाद वसीम ही अदा कर रहे हैं।